خطبہ نمبر 17۔ ان نااہلوں کے بارے میں جو صلاحیت کے بغیر فیصلے کا کام شروع کر دیتے ہیں، اور اسی ذیل میں دو بدترین اقسام مخلوقات کا ذکر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة۔ یاد رکھو کہ پروردگار کی نگاہ میں بدترین خلائق دو طرح کے افراد ہیں۔ قسم اول، وہ شخص جسے پروردگار نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور وہ درمیانی راستے سے ہٹ گیا ہے، صرف بدعت کا دل دادا ہے اور گمراہی کی دعوت پر فریفتہ ہے۔ فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته۔ یہ دوسرے افراد کے لیے ایک مستقل فتنہ ہے اور سابق افراد کی ہدایت سے بہکا ہوا ہے، اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنے والا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ دوسروں کی غلطیوں کا بھی بوجھ اٹھانے والا ہے اور ان کی خطاؤں میں بھی گرفتار ہے۔ ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عمم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر۔ قسم دوم، وہ شخص جس نے جہالتوں کو سمیٹ لیا ہے اور انہی کے سہارے جاہلوں کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے، فتنوں کی تاریکیوں میں دوڑ رہا ہے اور امن و سلوک کے فوائد سے یکسر غافل ہے۔ انسان نما لوگوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح سویرے ان باتوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جن کا قلیل ان کے کثیر سے بہتر ہے۔ حتى إذا ارتوى من ماء آج واكتنز من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا للتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه۔ یہاں تک کہ جب گندے پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور محمل اور بے فائدہ باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اس امر کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ جو امور دوسرے لوگوں پر مشتبہ ہیں وہ انہیں صاف کر دے گا۔ اس کے بعد جب کوئی مبہم مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بے سود اور فرسودہ دلائل کو اکٹھا کرتا ہے۔ ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ۔ اور انہی سے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ شبہات میں اسی طرح گرفتار ہے جس طرح مکڑی اپنے جالے میں پھنس جاتی ہے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح کیا ہے تو بھی ڈرتا ہے کہ شاید غلط ہو۔ وإن أخطأ رجاء أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش الركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يدري الروايات إذراء الريح الهشيم۔ اور اگر غلط کیا ہے تو بھی یہ امید رکھتا ہے کہ شاید صحیح ہو۔ ایسا جاہل ہے جو جہالتوں میں بھٹک رہا ہو، اور ایسا اندھا ہے جو اندھیروں کی سواری پر سوار ہو، نہ علم میں کوئی حتمی بات سمجھا ہے اور نہ کسی حقیقت کو پرکھا ہے۔ روایات کو یوں اڑا دیتا ہے جس طرح تیز ہوا تنکوں کو اڑا دیتی ہے۔ لا ملئ والله بإصدار ما ورد عليه، ولا هو أهل لما فوض إليه، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره،
ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره. خدا گواہ ہے کہ یہ ان فیصلوں کے صادر کرنے کے قابل نہیں ہے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، اور اس کام کا اہل نہیں ہے جو اس کے حوالے کیا گیا ہے۔ جس چیز کو ناقابل توجہ سمجھتا ہے اس میں علم کا احتمال بھی نہیں دیتا ہے، اور اپنی پہنچ کے ماورا کسی اور رائے کا تصور بھی نہیں کرتا ہے۔ وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه المواريث إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا۔ اگر کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے کہ اسے اپنی جہالت کا علم ہے۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے فیصلوں کے ظلم سے فریادی ہیں، اور غلط تقسیم کی ہوئی میراث چلا رہی ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں ایسے گروہ کی جو زندہ رہتے ہیں تو جہالت کے ساتھ، ويموتون ضلالا ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، اور مر جاتے ہیں تو ضلالت کے ساتھ۔ ان کے نزدیک کوئی متاع کتاب خدا سے زیادہ بے قیمت نہیں ہے اگر اس کی واقعی تلاوت کی جائے۔ ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر۔ اور کوئی متاع اس کتاب سے زیادہ قیمتی اور فائدہ مند نہیں ہے اگر اس کے مفاہیم میں تحریف کر دی جائے۔ ان کے لیے معروف سے زیادہ منکر کچھ نہیں ہے، اور منکر سے زیادہ معروف کچھ نہیں ہے۔